نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب بڑھتے ہیں اور مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی صدیق ساجد، بتائیے گا کہ کتنی بڑی پیش رفت ہے یہ؟ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ایکس پر ایک بیان اب سے تھوڑی دیر پہلے جاری کیا گیا ہے، جس میں ایران اور امریکہ کے حوالے سے جو معاہدہ ہو رہا ہے اس سے متعلق انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی کوششوں کے تناظر میں کچھ عناصر کی جانب سے غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔ ہم امن امر کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں کرنے والے عناصر سے واقف ہیں۔ امن معاہدے کی تحریر پر دونوں فریقین اتفاق کر چکے ہیں اور پاکستان دونوں فریقین کے ساتھ مل کر معاہدے کے حتمی مسودے پر کام کر رہا ہے، اور امر جتنا آج نزدیک ہے اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ عناصر جو ہیں ان کی جانب سے غلط معلومات جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ جی صدیق، یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے اب تصدیق چونکہ ہو چکی ہے متن کے حوالے سے، ٹرمپ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ بہت جلد معاہدہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ممکنہ معاہدے پر دستخط جو ہیں وہ یورپ میں کہیں ہوں گے، تو اس حوالے سے کوئی تصدیق ہو سکی ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ یہ جو ایک بیٹھک ہوگی وہ اسلام آباد میں ہوگی، یا پھر یورپ ہی ممکنہ طور پر اس کی میزبانی کرے گا؟ دنیا کے کسی بھی حصے میں یہ دستخط ایران اور امریکہ کے درمیان ہوں، اس معاہدے کا نام معاہدہ اسلام آباد ہی ہوگا، یہ طے ہے، اور اسی کے نام سے یہ ڈرافٹ بنایا گیا ہے۔ جو مسودے کا جو مسودہ تیار کیا گیا اس کا نام اعلان اسلام آباد ہے یا اسلام آباد ڈکلیریشن ہی رکھا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی جو چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یورپ کا ذکر کیا گیا، لیکن یہ جگہ ابھی بھی جو ہے فائنل نہیں ہے۔ ابھی جس طرح وزیر اعظم نے کہا کہ دونوں فریقین اتفاق امن معاہدے کی تحریر پر کر چکے ہیں اور اب صرف حتمی ڈرافٹ کے اوپر کام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ جیسے یہ مکمل ہوگا تو اس کے بعد اس کے مسودے کے اوپر جو ہے وہ فائنل ڈیل کے اوپر جو دستخط ہو جائیں گے اور دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو سکتے ہیں۔ جی ممکنہ مسودے کے حوالے سے صدیق کوئی متن کے حوالے سے کوئی معاملات سامنے آئے ہیں، کوئی شکیں کوئی سامنے آئی ہوں، یہ پتہ چلا ہو کہ ایران کی جانب سے جو ہے وہ کن پوائنٹس پر لچک دکھائی گئی ہے اور امریکہ کی جانب سے کن پوائنٹس پر لچک دکھائی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ معاہدہ جو ہے وہ ممکن ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان اس معاملے کے اوپر انتہائی حساسیت اس کی سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ ہم ثالث بھی ہیں، ہمیں مذاکرات کی میزبانی بھی کر چکے ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہے کہ جب تک جو ہے وہ چیزوں کو فائنلائز نہ کر دیا جائے اس وقت تک کوئی چیز باہر نہ آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے معاہدے کی بہت سی چیزیں باہر آنے کے اوپر برہمی کا اظہار بھی کیا ہے اور اس کا ذمہ دار انہوں نے ایران کو قرار دیا ہے، جبکہ امریکی میڈیا کی جانب سے بھی مختلف چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، لیکن جو ابتدائی طور پر جو ہے انفارمیشن یہی ہے کہ سب سے پہلے تو مستقل جنگ بندی کو یقینی کرانا اور اس کے بعد پھر آبنائے ہرمز کو بغیر کسی پابندیوں کے اس کو مکمل طور پر کھولنا جو ہے اس معاہدے کے اہم حصے میں شامل ہے۔ جی صدیق، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آبنائے ہرمز کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس سے ایران مکمل طور پر دستبردار ہو گیا ہے یا پھر امریکہ نے ایران کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا ہے کہ وہ عمان کے ساتھ مل کر اسے کنٹرول کرے گا؟ یہ طے شدہ بات ہے کہ جس طرح ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ سے پہلے آبنائے ہرمز میں آزادانہ نقل و حرکت ہوتی تھی تجارتی جہازوں کی، اسی طرح جو ہے وہ آزادانہ نقل و حرکت ہوگی اور اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ امریکہ جو ہے وہ آبنائے ہرمز کی جو ہے وہ ناکہ بندی ختم کرے گا اور ایران جو ہے وہ تمام ٹیکس ٹھیک ہے صدیق، ساتھ ہی رہے گا۔